اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جب نبی کریم آج صلی کی اللہ ویڈیو علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی نے بھی مکرو اور فریب کا ہتھ کنڈا استعمال کیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً اپنے محبوب کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کو اس مکر اور فریب سے متعلق آگاہ فرما دیا۔ مثلاً جب یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور بکری کے گوشت میں زہر لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کر دی اور اس نے رسول اللہ کو خبردار کر دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب یہودیوں نے آپ پر بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی اور آپ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں ایک مخصوص طبقہ فکر کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مخصوص سازش کے ذریعے حضور محبوب خدا رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر پلایا تھا، اور اس سازش میں ان دونوں کے والد یعنی امیر المومنین حضرت ابو بکر و صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اول تو یہ دعویٰ سرے سے ہی باطل ہے جس کی تفصیل ابھی بیان کریں گے، لیکن یہاں ایک آسان اور عام فہم سوال یہ اٹھتا ہے، جب یہودیوں نے سازشیں کی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا، لیکن جب گھر کے اندر سے یہ سازشیں ہو رہی تھیں تو پھر ان سازشوں سے متعلق کیوں آگاہ نہ فرمایا گیا؟ تو کیا یہ کہیں گے معاذ اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے گھر میں اور مرض الموت میں تنہا چھوڑ دیا، اور جو لوگ آپ کو زہر پلانا چاہتے تھے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا گیا کہ اس ناپاک فعل کو پایا تکمیل تک پہنچا دیں؟ حالانکہ ان لمحات میں رسول اللہ کی نصرت و حمایت اور اس کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ بے شک یہ نہ صرف ان پاک ہستیوں بلکہ خود خدا اور اس کے رسول کے خلاف بہت بڑی بدگمانی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ ناظرین، آپ پہلے ہم وہ روایت بیان کرتے ہیں جہاں سے یہ بدگمانی پھیلنا شروع ہوئی۔ چنانچہ قرآن مقدس کی سورہ تحریم کی ضمن میں علی بن ابراہیم نے لکھا ہے کہ ان آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ اپنی کسی زوجہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حضرت ماریہ قبیطہ بھی تھیں۔ ایک دن آپ حضرت حفصہ کے گھر میں اور آپ باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ اس دوران حضور حضرت ماریہ کے ساتھ رہے۔ جب حضرت حفصہ واپس لوٹیں تو حضرت ماریہ کو حضور کے ساتھ دیکھ کر طیش میں آ گئیں۔ حضرت حفصہ کو دیکھ کر حضور کو معاذ اللہ شرمندگی ہوئی اور آپ نے فرمایا، تو یہ رونا بند کر دے، میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور آج کے بعد اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اور میں تم سے ایک راز کی بات کرتا ہوں، اگر تو نے یہ افشا کیا تو تجھ پر اللہ اور فرشتوں وہ سب لوگوں کی لعنت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، پھر تیرا والد عمر خلیفہ ہوگا۔ حضرت حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، اور حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کیا حفصہ نے۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے یہ بات کی، اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، جو بات ہے سچ بتاؤ تاکہ ہم اس کا پیچھا کر سکیں۔ تب یہ چاروں رسول اللہ کو زہر پلانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ تحریم لے کر نازل ہوئے، جس میں یہ حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے یہ راز افشا کیا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بتا دیا کہ کس طرح یہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ مزید عبد الصمد بن بشیر نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ تمام جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تھے یا قتل کیے گئے، چانچہ آپ کو وفات سے قبل زہر دیا گیا تھا۔ بے شک معاذ اللہ ان دونوں نے آپ کو زہر پلایا تھا، لہٰذا ہم کہتے ہیں بے شک یہ دونوں عورتیں اور ان کے والد دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔
دوستو یہ وہ روایت ہے جسے مسلسل بیان کر کے پرزور طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور کو زہر پلایا گیا تھا۔ اس کے برعکس اب ہم وہ روایت منوعاً بیان کرتے ہیں جو کہ امام بخاری اور مسلم نے صحیح میں بیان کی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم نے حضور کو آپ کے مرض میں منہ کی ایک جانب سے دوا پلائی۔ دوا پلانے کا یہ ایک خاص طریقہ ہے جس میں دوا منہ کے دائیں یا بائیں جانب زبان اور اس کے درمیان ڈالی جاتی ہے۔ قدیم عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ پیٹ یا سینے کی جس جانب درد ہو منہ کی اسی جانب دوا انڈیلی جائے تو افاقہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور کو اس طریقے سے دوا پلانے کی کوشش کی گئی تو حضور اشارے سے ہمیں کہہ رہے تھے تم لوگ مجھے ایک جانب سے دوا نہ پلاؤ۔ ہم نے کہا مریض ہمیشہ دوا کو ناپسند ہی کرتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلا دی گئی۔ کچھ دیر بعد جب حضور کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منہ کی ایک جانب دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں ہم نے کہا مریض دوا سے نفرت کرتا ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے حضرت عباس کے علاوہ تم سب کو اس کے منہ کی ایک جانب سے دوا پلائی جائے، کیونکہ عباس تمہارے ساتھ دوا پلانے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ حضرت میمونہ کے گھر بیمار ہوئے۔ آپ کا مرض اس قدر شدید ہو گیا کہ غشی طاری ہو گئی، چنانچہ آپ کی بیویوں نے آپ کو منہ کے ایک جانب سے دوا پلائی۔ جب حضور کو افاقہ ہوا تو فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا یہ ان عورتوں کا فعل ہے جو سرزمین حبشہ سے آئی ہیں۔ یا نبی اللہ ہمیں آپ سے متعلق اندیشہ تھا کہیں آپ کو درد زیادہ نہ ہو جائے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مبتلا نہ کرے گا۔ پھر فرمایا اس گھر میں موجود سب کو اسی طرح دعا پلائی جائے سوائے عباس کے۔ بقول راوی اس دن حضرت میمونہ اگرچہ روزے سے تھیں لیکن حضور کے حکم کے مطابق آپ کے منہ میں بھی ویسے ہی دعا ڈالی گئی۔ اب جہاں تک سورہ تحریم کی شان و نزول ہے تو صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا، یعنی اس کی شان نزول میں نہ تو کسی زہر کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی ایسی قتل کی سازش کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی مستند کتب حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زہر والی روایت جو رافض کی جانب سے بیان کی جاتی ہے نہ اس میں کوئی صداقت ہے اور نہ ہی کوئی عقل و سلیم رکھنے والا اس پر یقین رکھ سکتا ہے، اور صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ان کی من گڑت اور خود ساختہ روایات کا پول کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کو سچ بیان کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔